اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ سورہ حج آیت 11۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی یک طرفہ بندگی کرتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو منہ کے بل الٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی کھلا نقصان ہے۔ کچھ لوگوں کی دینداری کی صورتحال بیان ہے کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے لیے ذریعہ بناتے ہیں، ان کے لیے دین برائے دنیا ہے۔ حقیقتاً دنیا برائے دین ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ دنیا اولیاء کی عبادت گاہ ہے، دنیا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی تجارت گاہ ہے۔ حقیقی اللہ کی بندگی کرنے والے دنیا کو ذریعہ بناتے ہیں اپنے آخرت کے لیے اور دین کے لیے۔ قو علی خدمتک جوارحی، میری عبادت کے لیے میری اعضاء و جوارح کو قوت عنایت فرما۔ وہ کھاتے ہیں، اعضاء جوارح میں قوت کے لیے۔ قوت سے کیا کام لینا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اعضاء و جوارح میں طاقت ہو، قوت ہو کہ اللہ کی بندگی ہو جائے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ دنیا برائے دین ہے، لیکن کچھ لوگ یک طرفہ عبادت کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، حرف کنارے کو کہتے ہیں، عَلَى حَرْفٍ، یک طرفہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں یک طرفہ، ہر صورت میں نہیں، ہر وقت نہیں۔ وہ یک طرفہ کیا ہے؟ میری دنیا بن جائے دین کے ذریعے تو پھر میں دین کروں گا اور دین کر کے نہیں تھکوں گا، اور اگر میری دنیا نہیں بنتی ہے دین کے ذریعے تو پھر اسے خیر بات کہہ دوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتا ہے علی حرف، یک طرفہ، کنارے کے اوپر بیٹھ کر کے، درمیان میں نہیں بیٹھتا، ہر صورت میں دین، اچھی حالت میں اور بری حالت میں، آزمائش میں، امتحان میں، ہر صورت میں دین اختیار نہیں کرتا یہ شخص۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر اور بھلائی مل جائے تو پھر وہ اطمینان ہوتا ہے اور دین کا قصیدہ پڑھتا ہے اور کیا کہنا ہے دین، مذہب۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر آزمائش کی نوبت آتی ہے، انقلب علی وجہ، منہ کے بل الٹ جاتا ہے، پھر دین، مذہب، دین والے، مذہب والے، یہ سب کو وہ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسے شخص کو دنیا بھی نہیں ملے گی
وہ دین کو اپنی دنیا کے لیے ذریعہ بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا بھی نہیں ملے گی۔ خسرت دنیا والآخرت تو ملنا ہی نہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کی بندگی نہیں کی ہے، دنیا کی بندگی کی ہے۔ لہٰذا اس شخص کے لیے نہ آخرت ہے نہ دنیا ہے۔ یہ طالب دنیا کو آخرت نہیں ملتی، طالب آخرت کے لیے آخرت بھی ملتی ہے اور دنیا بھی ملتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں ساری آیت ہے کہ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو آخرت کا طالب ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت کچھ دیتا ہے۔ اس جگہ حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا ایک فرمان ہے اس جگہ کے لیے۔ یہاں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سب سے زیادہ اس چیز کو دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دیندار کب ہے اور دنیا دار کب ہے، دنیا دار کتنے ہوتے ہیں، دیندار کتنے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے۔ اور سب سے بڑی آزمائش لوگوں کی دینداری کی آزمائش سید الشہداء کے ذریعے ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا الناس عبید الدنیا، دیکھا کہ آپ کے نزدیک کوئی نہیں آتا، آپ کی مدد و نصرت کے لیے کوئی نہیں آتا ہے، اس لیے کہ دنیا اس طرف ہے۔ الناس عبید الدنیا، آپ نے فرمایا لوگ دنیا کے غلام بندگی کرتے ہیں، دنیا کی بندگی کرتے ہیں۔ اور دین کے بارے میں آپ نے فرمایا وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین جو ہے صرف ان کے زبانوں کے اوپر ہے، زبان کے اوپر دین ہے، حقیقتاً وہ دین کی بندگی کرنے والے نہیں ہوتے، وہ عبید دنیا کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، بندے زر ہوتے ہیں اور بندے خدا نہیں ہوتے۔ اور پھر دین صرف زبان کے اوپر، ان کے دلوں کے اندر دین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب تک ان کی معیشت اور زندگی بنتی ہے تو اس کے دین کو وہ لوگ اپنا لیتے ہیں، اور جب آزمائش ہوتی ہے قل الدیانون، دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ سید الشہداء کا فرمان ہے۔ اور جب آزمائش کی جاتی ہے، امتحان کا مرحلہ آتا ہے، تو اس وقت قل الدیانون، دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ آزمائش میں پورے اترنے والے جو ہے وہ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ اس قسم کی دینداری جو ہے وہ دینداری نہیں ہوتی۔ اس قسم کی دینداری کرنے والوں کے لیے نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے، دنیا بھی نہیں ملتی۔ جو لوگ اپنی دنیا کے لیے آئے تھے کربلا میں، ان کو بھی دنیا نہیں ملی، سب کو معلوم ہے۔ دنیا کی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا آگے مختار کے ہاتھ، اور جس انعام و اکرام کی وہ توقع رکھتے تھے یزید سے، وہ بھی نہیں ملا۔ جی، یہ تاریخ شاہد ہے، اور اس قسم کی شواہد بہت زیادہ ہے کہ دین کو ذریعہ بنانے والے اپنی دنیا کے لیے، وہ لوگ نہ دنیا کے رہے ہیں نہ دین کے رہے ہیں۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید، یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ ضرر دے سکتی ہے نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے، یہی تو بڑی کھلی گمراہی ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی پکارے، وہ بت ہو، وہ فرشتے ہو، وہ جنات ہوں، اور وہ اور کوئی ہستی ہو،
جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں پکارتا ہے، یار اللہ کے پاس کیا رکھا ہے، ہم اس سے لیتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کی چیزیں۔ اس طرح وہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو پکارتا ہے۔ جو شخص وہ نہ ضرر دے سکتا ہے آپ کو، نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ مثلاً فرشتوں کو پکارتے ہیں لوگ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس کے پاس ہماری قسمت ہے، اور فرشتے ہمارے رب ہیں اور وہ ہماری زندگی چلاتے ہیں۔ فرشتے نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں معبود ہونے کے حوالے سے۔ فرشتے یا بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جامد بتوں کی، یہ بت تمہارے فائدہ، تم کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ فرشتے ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں، فائدہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن معبود ہونے کے حوالے سے نہیں، چونکہ فرشتے معبود نہیں ہیں، نہ فرشتے اپنے آپ کو معبود قبول کرتے ہیں۔ فرشتوں سے یہ لوگ روزی مانگتے ہیں، فرشتے روزی نہیں دے سکتے اس کو، اللہ سے روزی مل جاتی ہے، فرشتے سے روزی نہیں ملتی۔ فرشتے سے یہ لوگ جنگوں میں فتح لینا چاہتے ہیں، فرشتے فتح نہیں دیتے، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے فرشتے فائدہ دینے کی پوزیشن میں ہے، لیکن معبود ہونے کے اعتبار سے ان کی زندگی فرشتوں کے ہاتھ میں ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ کوئی ضرر دے سکتے ہیں۔ فرشتے نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بے حیث بت، وہ بھی اس میں تو یہ پوزیشن میں بھی نہیں، اس میں صلاحیت بھی نہیں، فائدہ دینے اور ضرر دینے کی صلاحیت بھی نہیں ہے ان بتوں میں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی عبادت کرنا اور نہ کرنا، ان کی کوئی چیز مانگنا نہ ورنہ برابر ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو یہ لوگ جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، کتنا برا ہے اس کا سرپرست اور اس کا رفیق بھی کتنا برا ہے۔ اوپر کی آیت میں فرمایا کہ وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے شخص جو نہ اس کو ضرر پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، معبود ہونے کے حوالے سے فائدہ بھی نہیں ضرر بھی نہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب بالنفع، اس کا ضرر زیادہ نزدیک ہے، ضرر زیادہ، پہلی آیت میں کہا ضرر نہیں پہنچا سکتا، دوسری آیت میں کہا ضرر زیادہ نزدیک ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھنے والی بات۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ وہ معبود ہونے کے اعتبار سے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہے، وہ پتھر کیا وہ پہنچا سکتا ہے، ضرر پہنچا سکتا ہے، نفع پہنچا سکتا ہے، معبود ہونے کے حوالے سے۔ خود عبادت ہونے کے حوالے سے، خود عبادت، اس میں ضرر ہے۔ یدعو، وہ ایسی چیز کو پکارتے ہیں جس کو پکارنا جو ہے اس کا پکارنے میں ضرر ہے، جس کو پکارا جاتا ہے اس میں نہ نفع ہے نہ ضرر ہے، دونوں نہیں۔ پتھر میں کیا ہے؟ لیکن پتھر کو پکارنے میں ضرر ہے یار، ایک عبث کام، اور ایک ایسی لاشے کے ساتھ اپنی توقعات وابستہ رکھ کر کے ضرر اٹھاتا ہے یہ شخص۔ اگر یہ توقع اللہ سے رکھے تو پھر اللہ سے کچھ ملتا ہے، یہ ایسی چیز سے توقع رکھتا ہے اسے کچھ ملنا نہیں ہے تو پھر ضرر ہوا نا۔ دوسری آیت نے فرمایا عبادت کرنا، پکارنا غیر اللہ کو، یہ پکارنے میں ضرر ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا جس کو پکارا جاتا ہے اس میں ضرر و نفع دونوں نہیں۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا، وہ بدترین کو سرپرست بناتے ہیں اور بدترین کو رفیق بناتے ہیں، اس میں اندر کوئی کسی خوبی کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان بتوں میں۔
ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ ان کے مقابلے میں یہ جو بت پرستی کرتے ہیں یا اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایمان والے اور عمل صالح والوں کا ذکر ہے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوتا ہے عمل صالح کا بھی ذکر ہوتا ہے، یہ ناقابل تفریق ہے، اس پر باتیں بہت ہیں۔ ایمان اور عمل ناقابل تفریق۔ پہلے بھی کئی بار بتایا آپ کو، قرآن کے جہاں قرآن اس بات کو بار بار ذکر کرتا ہے، ہم بھی قرآن کے ساتھ اس بات کو بار بار ذکر کریں گے کہ ایمان اور عمل ناقابل تفریق ہے۔ وہ ایمان ایمان ہی نہیں ہے جس کا اس کے کردار کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، اس کردار کی کوئی قیمت نہیں ہے جس کا محرک ایمان باللہ نہ ہو، ناقابل تفریق۔ یہ بھی آپ کو بتایا، اعمال ایمان کے بغیر اعمال حبط ہوتے ہیں۔ عمل وجود میں آتا ہے، عمل کا وجود آتا ہے، کار خیر انجام دیتے ہیں لوگ، کافر لوگ اچھا کام کرتے ہیں، انسانی کام کرتے ہیں، مریضوں کے لیے وہ کی مدد کرتے ہیں، مثلا غریبوں کی مدد کرتا ہے ایک شخص جو کافر ہے، مشرک ہے، وہ ہے مشرک، وہ کار خیر کرتا ہے، وہ کار خیر کو وجود تو ملتا ہے نا، وجود ہے، کار خیر کو وجود ملتا ہے، لیکن یہ وجود جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو حبط کہتے ہیں، اس کا اعمال جو ہے وہ حبط ہے، اکارت ہے، بیکار ہے۔ عمل وجود میں آتا ہے، اس کی قیمت نہیں۔ ایمان وجود میں آتا ہے، نہیں، ایمان وجود میں آتا ہے اور پھر حبط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کا وجود و عدم کا سوال ہوتا ہے، ایمان وجود میں آتا ہے اور پھر حبط ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ ایمان یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ عمل ہوتا ہے پھر حبط ہوتا ہے، عمل کا ثواب ملتا ہے یا ثواب نہیں ملتا، عمل ہوتا ہے، لیکن ایمان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو عمل صالح ہے، عمل صالح نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، نہیں کہ ایمان ہے اور اس کا ایمان حبط ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، ایمان ہے ہی نہیں۔ اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے آپ سے کہ ایمان میں حبط نہیں ہے، عمل میں حبط ہے۔ ایمان میں وجود و عدم کا سوال ہوتا ہے۔ ایمان کا وجود کب ثابت ہوتا ہے؟ جب عمل صالح ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، ان کو ہم داخل کریں گے ایسی جنات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کر گزرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، ارادے سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو چاہیے نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کوئی کام انجام دیتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمارا ارادہ نافذ نہیں ہوتا، اللہ اسباب سے عبور کر کے مشکل سے ہم اپنے مراد تک پہنچ پاتے ہیں، ورنہ ارادہ کر دیا ادھر سے تو وہ ارادہ کرتے ہیں آپ کا گھر نہیں بنتا، بہت سے اسباب عبور کر کے گھر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو اسباب عبور کرنا نہیں پڑتا، اس لیے اللہ کے لیے کوئی کام آسان ہے، کوئی کام مشکل سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کام مشکل ہے یا آسان ہے۔ جس کام کے لیے اسباب زیادہ ہے وہ کام مشکل ہے، گھر بنانا۔ گھر بنانا آسان کام نہیں،
اور جس کے لیے اسباب مختصر ہے وہ آسان ہے، ایک کتاب خریدنا یہ آسان کام ہے، اس لیے کہ اس کے لیے 100 روپیہ 200 روپیہ چاہیے۔ ہمارا ارادہ جو ہے یہ دنیا میں نافذ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آخرت میں جنت میں ہمارا بھی ارادہ نافذ ہو جائے، وہاں بھی اسباب عبور کرنا نہیں پڑے گا، یہ اٹھ کے محنت کر کے مشقت کر کے خون پسینے کی کمائی کر کے کھانا نہیں پڑتا، ارادہ کر کے کھائیں گے پیئیں گے زندگی کریں گے، وہاں صرف ارادہ، لہم ما یشاؤون۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں رسول کی مدد نہیں کرے گا، اب رسول کی کامیابی سے تنگ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک رسی اوپر کی طرف باندھے، پھر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھیں کہ کیا اس کا یہ حربہ اس کے غصے کو دور کر دیتا ہے۔ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو تحریک ہے یہ 2 دنوں کی بات ہے اور پھر اس کے بعد یہ تحریک ختم ہو جانا ہے، اور اس توقع میں وہ رہتے تھے۔ لیکن دن بدن کامیابی دیکھ کر کے وہ غصے میں آتے تھے، ہر روز جو ہے وہ رسول اللہ کی کامیابی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ گمان تھا کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا بلکہ ان کو ہمارے معبودوں کی بد دعا لگے گی، اس خیال میں ہوتے تھے نا وہ کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے یہ شخص، اور اس کو ہمارے معبودوں کی بد دعا لگے گی اور یہ ناکام ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ اس پر ناراض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جن کو رب بنایا تھا ہمارا، یہ ان کے خلاف ہے، یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے، اس لیے اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، ان کے اپنے مشرکانہ عقیدے کے مطابق۔ اب اس رسول کی کامیابی دیکھ کر کے وہ اپنا غیظ و غضب جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، تو پھر سوائے خودکشی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہاں جی، وہ خودکشی کر لے، ہاں جی، اور کیا خودکشی کرنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کا غصہ دور ہو جاتا ہے، سوائے خودکشی کے اور تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ترین وہ ہے، نوید فتح ہے رسالت معاف کے لیے، اور قرآن مجید میں جا بجا اس قسم کا فرمائے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، سبب رسی کو کہتے ہیں، اور اسی سے سبب کو سبب کہتے ہیں، رسی چونکہ ذریعہ ہوتا ہے اس لیے ہر ذریعے کو رسی کہنا شروع کیا، بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ، پھر اپنا گلا گھونٹ لیں، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا یہ حربہ اس کے غصے کو دور کر دیتا ہے خودکشی کرنے سے۔ رسول کی کامیابی دیکھ کر کے اگر تو وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گئے، کوئی اور صورت نہیں، خودکشی کر لو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ اسی طرح آیات بینات نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یرید، اس کی ہدایت دیتا ہے جس کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے۔ ان اللہ یہدی من یرید، اللہ کا ارادہ جو ہے، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ وہ اندھی بانٹ نہیں ہے، یہ یہدی من یرید، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ سوال نہیں آتا کہ اللہ نے چاہا اس کو ہدایت دے دی اور اس کے لیے نہیں چاہا تو اس کو ہدایت نہیں دی، تو
تو اس کا کیا گناہ ہے؟ اللہ نے نہیں چاہا۔ اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ نے چاہا تو اس نے، اللہ کے چاہنے کی وجہ سے ہدایت مل گئی، اور اس کے اللہ کے نہ چاہنے کی وجہ سے ہدایت نہیں ملی، تو اس کی کیا فضیلت اور اس کا کیا گناہ؟ یہ سوال نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ کا ارادہ اندھی بانٹ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ اندھا دھند نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ جو ہدایت کے اہل ہے، جو ہدایت کے خواہاں ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ ہدایت نہیں چاہتا ہے تو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اس سے، ہدایت نہیں دیتا ہے یعنی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ قرارن آپ سے کہا ہے کہ ایک شخص ہدایت کے لیے حاضر نہیں ہے، جب وہ ہدایت کے لیے حاضر نہیں ہے تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا اس کے اوپر ہدایت کو تھوپ دے بالجبر، تھوپ دے، یا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ ہدایت اس کے اوپر تھوپ دے وہ ہدایت نہیں ہوتی۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے، دماغ اور دل جو ہے وہ قہر اور جبر کی منطق کو نہیں سمجھتا، دل جبر کی منطق کو سمجھتا ہی نہیں۔ آپ اگر کسی چیز کو نہیں چاہتے اور کوئی آدمی جبر کرے تو آپ کا جسم مجبور ہو کر کے چل پڑے گا، دل حاضر نہیں ہوگا۔ دل جبر کی منطق سمجھنے کے لیے حاضر نہیں ہے۔ جب اس کا دل ایمان نہیں لاتا، جبر کے ذریعے یہ ایمان لائے گا وہ بیچارہ، تو بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ وہ ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جبر نہیں چلاتا۔ پھر جبر نہیں چلا تو کیا کرے گا؟ اللہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کو خدا نے کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جب اللہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو پھر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ قابل ہدایت نہیں رہتے۔ قابل ہدایت کیسے رہے؟ اس نے اپنے آپ کو اس قابلیت سے خارج کر دیا ہے، اور اس قابلیت سے خارج کر دینے کی وجہ سے اس کی اپنی طرف سے ہدایت کے اہلیت کو سے خارج کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہاتھ اٹھا دیا۔ جب اللہ نے ہاتھ اٹھا دیا تو اور کون ہدایت دے گا؟ اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اس کو ہدایت چاہیے بھی نہیں۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو کہیں سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔